زندہ باد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وحمده الصلاة عزة واسمة جل وعلا وآله علماء کرام اور واجبات حرام کرنے کی شان برات الاسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ذکر محبوب کے لیے جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. یہ تو بیٹے اس کی ایکو آ رہی ہے نا آواز کو ایک ساتھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا. 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سبیبہ کو حاصل ہوا. اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی. یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سبیبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا. مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے. مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے. یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے. میرے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے. دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا. آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے. میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے. پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں. اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ السلام علیہ. سگی ماں تو سگی ماں ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی. ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے. تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا. محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمت سرکاتی،
اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات کو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنو۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہو۔ میرے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور جی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والداک، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہے، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں۔ یہاں تک ارشاد فرما دیا جس کا باپ راضی ہے ہم اس کو ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ مجھے بتائیے ماں باپ کو یہ رتبہ، ماں باپ کو یہ مقام، یہ عزت، یہ تکریم کہاں سے ملی؟ جواب ایک ہی ہے، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی شخص کو یہ خبر دی جاتی کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈالتا۔ اس کی سسکیاں، اس کی آہیں، اس کی چیخیں اس کے دل پر گدازنا پیدا کرتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیے آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہے، میں کہوں مجھے اپنی بیٹی سے بہت پیار ہے، تو آپ کو یہ بات عجیب نہیں لگے، آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے اللہ کے فضل سے ہمیں بھی بیٹیوں سے پیار۔ آج اس دور میں بیٹیوں سے پیار کرنے والوں کو لوگ محبت کی نگاہ سے دیکھتے، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں لگی۔ لیکن ذرا پلٹ کر دیکھیں، جب بیٹی پیدا ہوتی باپ گلا گھونٹ کر دفن کر دیتا، اور بعض نادان اور بدبخت تو یہ بھی کہتے اس سے بہتر تھا ہمارے گھر میں کچھ سانپ پیدا ہو جاتا۔ بیٹیوں کو اتنا منحوس خیال کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ اللہ اکبر، یہ تو کرم ہو گیا، دھرتی پہ سونے محمد کے مبارک قدم آئے اور انہوں نے آ کے بتایا میاں بیٹیاں ذبح کرنے کے لیے نہیں، بہنیں دفن کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ تو عزت کی مسند پہ بٹھانے کے لیے۔ آج اگر سینوں میں بیٹیوں کے پیار ہے، دیکھو بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سر بھائی فیکٹری پہ اوور ٹائم لگا رہی ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بہانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، مجھے بتاؤ ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے کہ حضور جی آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کروں۔ تلاشی بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کرتی۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں۔ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے۔ کہاں بیٹیاں باعث سے شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہو۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے یہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیما یا شیما بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتے رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتے۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتے رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیما اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ وہ کہتی نہیں نہیں شیما تیرے ویر کا مقابلہ نہیں، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ تو میں حضرت شیما کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا ابقی لنا محمدا، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار ہے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیما کی شادی ہو، مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی تھی حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ، ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے، ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیما کے دروازے پر بھی پہنچ گئے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے
ادعائی نبوت کرتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑا۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں پہ آنسو آ۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ دیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کر، ورنہ زندگی کی ساری تمہاری غارت کر کے رکھوں۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ حبیب ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو بول۔ روایت میں آتا جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئیں، تو حضرت شیمہ نے وہ ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبی، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئی، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف بڑھی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن، تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر، چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ توجہ چاہوں گا، وقت سمٹ رہا ہے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہو؟ جبکہ آج کی اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور عمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا، ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور جی اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتے پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو،
جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا، ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں؟ جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی میری والدہ چادر مانگ رہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتے تو کی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی تحریر سے ملا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ بنیادی جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں گمگمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہوگا جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے، میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دیا۔ لہذا خوشی کا ہر طریقہ جس کو شریعت نے محمود باعث برکت جائز کہا ہوگا اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے گا اگر اس خوشی کی آڑ میں کھڑے ہو کر کوئی شخص اپنے نفس کی خواہش یا شیطانیت کا کوئی رنگ اپنا لیتا ہے اور معاذ اللہ اس کو دین کی جو ہے وہ ساتھ جوڑ دیتا ہے تو اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں چیزیں بالکل واضح دی گئی ہیں، ہمیں شریعت بالکل دو ٹوک اور مکمل دی گئی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص نفسانی خواہش کی آڑ میں عورتوں کا بے پردہ ہجوم سڑکوں پہ لگا دے اور وہ کہے کہ جناب یہ میں ان کی آمد کی خوشی میں کر رہا ہوں، تو اس نادان کا جو ہے وہ دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ شریعت بالکل واضح ہے۔ شریعت کو پھلانگ کر کوئی یہ خیال کرے میں رسول اللہ کی خوشی حاصل کروں گا تو یہ اس کی نادانی ہے، یہ اس کی غفلت ہے، یہ اس کی کوتاہی ہے۔ یہ شریعت ہمیں محبتوں کا رنگ بتاتی ہے، شریعت ہمیں سیرت کے پہلوؤں کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ہر ایک کا مزاج مختلف ہے۔ کسی نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں گھر میں گمگمے روشن کیے، چراغاں کیا، پھول کلیاں پتیاں بچھائیں اور پھر چند لوگوں کو جمع کیا اور حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھ گیا، تو یقیناً یہ باعث برکت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے کہا یار جو میں محفل تو نہیں کروا سکتا لیکن میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ بات بڑی پسند تھی کہ میرا امتی مجھ پہ درود پڑے اور میرا رب ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو چلو میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جاتا ہوں اور سارے تسبیحاں پکڑ کے سونے محمد پہ آج درود پڑھتے ہیں، تو یہ خوشی کا اظہار ہے۔ کسی نے کہا یار ہم نے تو علماء سے یہ سنا ہے کہ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ حضور جی آپ ہر عید کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی اور اس دن میں محمد پیدا ہوا تھا۔ تو کہا حضور تو ولادت کی خوشی میں روزہ رکھتے تھے، تو ہم بھی حضور کی آمد اور ان کی تشریف آوری کے شکرانے پہ اللہ کے حضور روزے کی عبادت کریں گے۔ تو کسی نے کہا کہ یار میں نے تو یہ سنا ہے حضور کو غرباء کو کھانا کھلانا بڑا پسند تھا، تو چلو کچھ کھانا تیار کرتا ہوں اور حضور کے غریب امتیوں کی بستی میں لے کر جا کے بانٹ کر
تو کسی نے کہا کہ یار حضور علیہ السلام کی تو آنکھوں کی ٹھنڈ ہی نماز ہے، پنجگانہ نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، آج شب ولادت ہے، صبح اٹھ کے تہجد کے نفل بھی ادا کرو۔ تو یہ خوشی کے یہ طریقے تھے، یہ انداز تھے جو ہم نے اختیار کرنے تھے۔ لیکن اگر ہم ڈانس، ڈھول، باجے، آلات موسیقی لے کے سڑکوں پہ بیٹھ جائیں اور بے پردہ عورتوں کا ہجوم لگا کے لنگر کی لائنیں لگوائیں اور ہم یہ سمجھیں کہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے، تو شریعت کو پھلانگنے والا، دین رسول کو پامال کرنے والا صاحب میرے حضور تو خود فرماتے ہیں میں محمد موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور جس مشن پہ آئے ہیں کوئی اس مشن کے خلاف کوئی کام کرے اور کہے کہ میں حضور کی آمد کی خوشی میں کر رہا ہوں تو وہ نادان ہے۔ ہمیں اس کے جو ہے وہ ہاتھ کو روکنا ہوگا، ہم نے اس کے عمل کو بھی دو ٹوک واضح کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ مہکتے آنگن، یہ بڑھتے ہوئے لنگر، یہ سب باعث برکت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ تو ہمیں منزل کا سفر کرنا ہے۔ اور میلاد والوں کی منزل کیا ہے؟ میرے شیخ طریقت اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب والا خانہ نکال کے دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ مزہ تو یہ ہے، لطف تو یہ ہے کہ ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق، ہمارا انداز معاشرت، ہمارا طرز زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو جائے۔ دیکھو ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں؟ ہمیں سال بعد سے جھنڈیاں لگا کے بتانا پڑے گا یہ عاشقوں کا گھر؟ نہیں، مزہ تو یہ ہے کہ نوجوان گلی سے گزر رہا ہو، اس کی جھکی ہوئی آنکھیں بتا رہی ہوں محمد عربی کا غلام جانا ہو۔ کمال تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کاروبار کرے تو مطمئن ہو جائے میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہو۔ تو کوئی کہے گا نا جناب آپ اتنا آنکھیں بند کر کے یقین کر رہے ہیں؟ یار کمال یہ ہے کوئی مسکرا کے کہے میں نے کاروبار کسی پرائے سے نہیں کیا، میں نے حضور کے غلاموں سے کاروبار کیا، اور حضور کا غلام اور جھوٹ بولتے یہ کیسے ہو سکتا؟ دیکھو یہ میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت ہے نا۔ جب آقا کریم علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، ننگی تلواریں لے کر لوگ حضور علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے، جان کے دشمن، خون کے پیاسے، لیکن میرے حضور علیہ السلام کو یہ فکر نہیں ہے یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، یہ فکر نہیں کہ میرے خون کے پیاسے بن چکے ہیں، بلکہ فکر کیا ہے؟ اللہ اکبر، فکر یہ ہے ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، وہ ان کو کیسے واپس کرتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجیے سیرت کا حوالہ کیا ہے، میرے رسول کا پیغام کیا ہے، اور حضور علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کر دے، یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ ان کو واپس کر دینا۔ کن کی امانتیں واپس ہو رہی ہیں؟ جو صرف مذہب کے دشمن نہیں صاحب، جو جان کے دشمن بن چکے۔ اللہ اکبر، تعلیمات تو یہ تھی تمہارے پاس اگر کسی کافر کی بھی امانت ہے تم اس میں خیانت نہیں کر سکتے ہو، لیکن ہماری حالت یہ ہو کہ ہمارا بھائی بھی اگر ہمیں جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ پکڑائے اور وہ بھی بیچارہ پریشان، جزاک اللہ خیر سے بات سے، وہ 1,00,000 روپیہ پکڑا کر سوچ رہا ہو کہ پتہ نہیں اب واپس بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، ہماری حالت یہ ہو کہ ہم قرآن میں اللہ نے جو بہنوں اور بیٹیوں کی جائیداد کا حق بیان کیا ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کا بیان کردہ حق بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور ہم نے جھنڈا بہت بڑا لگایا ہو، پیچ ہم نے بالکل نیا لگایا ہو، یہاں بھی لگایا ہو، یہاں بھی لگایا ہو، لائٹیں بھی اپنے ساتھ باندھ لی ہو، تو پھر فرق نہیں پڑتا۔ پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں بہنوں کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں تو مجھے کم از کم تھوڑے عرصے کے لیے جھنڈا اتار دینا چاہیے، مجھے اپنے اوپر غور کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے اندر اترنا پڑے گا۔ یہ کیسی ہے؟ دیکھو کوئی چھوٹی سے چھوٹی کمپنی اس بات کو گوارا نہیں کرتی
وہ کہتے جناب اگر آپ نے ہمارا قانون نہیں ماننا، ہماری پالیسی نہیں ماننی، یہ بورڈ ہمارا اتار دیں. ہماری کمپنی کا ایک اصول ہے یار، میری آپ کی چھوٹی سی کمپنی ہو اس کا بھی کوئی قانون ہے، اور ہم گوارا نہیں کرتے جو ہماری پالیسی کو، ہمارے قانون کو نہیں مانتا.